صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم فی سورۃ البقرہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ الشرح فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ جو پرابلم چل رہے ہیں کووڈ کے حوالے سے، تو ہر کوئی پریشان ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے آج کا جو مضمون چنا ہے وہ آزمائش ہے کہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے آزمائشوں کے آنے سے پہلے، اس کے بعد میں، اور جب آتی ہیں تب اس کی کیا کرنا ہے، اور ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو آج کا مضمون یہ ہے۔ انفیکٹ آن دس سبجیکٹ کچھ مہینوں پہلے پچھلے سال جو میں نے ایک یہاں پہ کورس اٹینڈ کیا تھا، 1 day seminar right only on this topic, and it was a full day seminar, 8 hours. So there is a lot of material, so I will have to just condense it to what is relevant۔ جو چیزیں عام طور پہ ہمارے دروس میں بیان ہوتی ہیں میں ان کا اعادہ نہیں کروں گا کیونکہ وہ سب آپ کی نظر میں ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ آزمائشیں ناگزیر ہیں، یعنی they are inevitable۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ لیبلوکم، بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے، آزما کے دیکھنا ہے کہ کون کیسے عمل کرتا ہے۔ سو یہ جو زندگی ہے یہ دارالامتحان ہے، اور یہاں پہ آزمائشیں انیویٹیبل ہیں، ناگزیر ہیں۔ یہ ہر انسان کے لیے ہوگا، تمام انسانوں کے لیے ہوگا، ہر زمانے میں ہوگا، ہر ملک کے لیے، ہر مذہب کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو۔ یہ آزمائشیں ذہنی ہو سکتی ہیں، مالی ہو سکتی ہیں، نفسیاتی ہو سکتی ہیں، جسمانی ہو سکتی ہیں، اس کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، مگر ہوں گی آزمائش، اور زندگی بھر آزمائشیں آتی جائیں گی، ایک ختم ہوگی دوسری آئے گی۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر آنا ہی ہے تو پھر اس کو ہم فیس کیسے کرتے ہیں، ہمارا رد عمل ان آزمائشوں پہ کیا ہوتا ہے، اور اس پہ منحصر ہوگا کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے اور کیسے جواب دیں گے، اور ہمارا کتنا ہمیں اجر ملے گا کس چیز پہ۔ تو پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اسباب کیا ہیں۔ جنرلی جو یہ جو بیچتے ہیں، جو آزمائشیں میں ہمیں ڈالا جاتا ہے، اس کے 2 بڑے اسباب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے۔ تو پہلا جو مین جو ریزن ہے یہ ہے امتحان، جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان ہے۔ تو اگر جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دارالامتحان ہے تو یہ تو ہونا ہے، تو اسی کو بتایا، جیسے میں نے ابھی جو آپ کے سامنے جو تلاوت کی آیت تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ۔ اب اس میں جو شدید ہے، اس میں جو شدت ہے، اس کو آپ محسوس کریں، یہ تو یقیناً ہونا ہی ہے، ہم کریں گے ایسے، اور اس میں کم تمام کے لیے یہ ہے، تو اس میں تاکید بھی آ گئی، یقیناً چیز آ گئی۔ تو اب اونلی تھنگ از اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، تو اس نے یہ بھی کہا کہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑی سی، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی۔ 1000 چیزیں دیا ہے، اس میں 1-2 چیزوں میں آزمائے گا۔ ہم 1000 چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور وہ 1-2 چیزیں جس میں آزمایا جاتا ہے اس کو ہم یاد رکھتے ہیں، اس لیے ہمیں آزمائشیں بہت زیادہ لگتی ہیں۔ سو بِشَيْءٍ کہہ کے اس نے ہمیں امید دلائی کہ بھئی یہ جو ٹیسٹ ہے یہ بہت تھوڑا ہے، ہوگا ضرور مگر یہ تھوڑا ٹیسٹ ہے۔ یہ ڈر سے بھی ہوگا، بھوک سے بھی ہوگا، مال کے نقصان سے ہوگا، جانوں کے نقصان سے ہوگا، یہ جو ثمرات کے نقصان سے ہوگا، یہ تمام چیزیں پہلے ہی بتا دی، اور یہ بھی کہا کہ یہ ہر کسی کے ساتھ ہوگا۔ جو اس پہ صبر کرے گا ان کے لیے بشارت دی، بشر الصابرین، جو صبر کرے گا ان کے لیے ہے بشارت۔ اب یہ بشارت کس کے لیے ہے اور انذار کس کے لیے، یہ بھی واضح ہو گیا۔ اسی چیز کو قرآن نے دوسری بھی بہت کئی سارے آیتوں میں بیان کیا ہے۔
राइट. اور یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہر کسی پہ ہوگا, اور ہر کسی پہ اگر ہو رہا ہے تو حضور سے پوچھا گیا کہ کن لوگوں کی آزمائشیں سب سے زیادہ ہوں گی. تعجب ہوتا ہے جب حضور نے کہا کہ بھئی انبیاء پہ سب سے زیادہ ہوگی. انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہیں, بیسٹ آف دا پیپل, اور ان پہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آزمائش کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو آزمائشیں آئیں زندگی بھر میں, ان کا you can't imagine how a person can handle that kind of a thing, right. تو درجات جتنے بلند ہوں گے اتنی آزمائشیں زیادہ ہوں گی. اس کے بعد میں پھر جن کے اقرب بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے, ان پہ آزمائشیں زیادہ ہوں گی, رائٹ. اس کے بعد میں پھر باقی کی جنتا آئے گی, رائٹ. تو اس میں معلوم کیا ہوا کہ آزمائشیں کسی پہ آنا یہ اللہ کے ناراضگی کا نہیں ہے معاملہ. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں. اور یہ جو درجات بلند کرنے کا اور امتحان لینے کا سلسلہ ہے, ہمیں ایون ان دنیاوی معاملات میں we have seen this, جو امتحانات ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے ہم آہستہ آہستہ کلاس ہمیں بڑھتے جاتے ہیں, اس میں آہستہ آہستہ سختر ہوتے جاتے ہیں. پرائمری میں دیے, سیکنڈری میں دیے, ایس ایس سی میں دیے, بی ایس سی میں دیے, ایم ایس سی میں دیے, پی ایچ ڈی میں دیے, اور وہ آہستہ 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 سختر ہوتے گئے, رائٹ. تو تب پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. اب وہ ورکنگ ایٹماسفیئر میں لوگ ہیں تو آپ اگر مزدور ہو تو الگ بات ہے, سپروائزر ہے تو زیادہ ہے, اس کے ایگزیکٹو ہو تو پھر مینیجر ہو تو پھر اس کے بعد سی او ہو تو اس کے حساب سے آپ کی ذمہ داری ہوگی, آپ کے امتحانات لیے جائیں گے. تو جو جہاں پہ درجات ہیں وہ آپ کو ایسے ہی نہیں ملتے, دنیا میں بھی نہیں ملتے, آخرت میں بھی نہیں ملیں گے, رائٹ. تو یہ جو جیسے دوسری اگزامپل اگر دینا ہے تو سونے کو جو ہے نا جب تک جلایا نہیں جاتا, تپایا نہیں جاتا, آگ میں نہیں ڈالا جاتا, تب تک وہ خالص نہیں ہوتا. تو اگر سونے کو اگر خالص کرنا ہے تو we have to necessarily make it go through the fire, اور یہی امتحان ہے, میرے یہی آزمائش ہے. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کے سوا مشکل ہے. تو یہ جاننے کے لیے کہ بھئی کون کہاں کھڑا ہے, امتحانات ضروری ہیں. یہ جو درجات ہیں یہ ایمان میں بھی ہوں گے کہ کون کس کا کتنا ایمان کتنا مضبوط ہے, اور کفر میں بھی ہوں گے کہ کون کتنا نیچے گر سکتا ہے, رائٹ. تو حضور کی زندگی میں سیرت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے ایگزامپلس آئے اور کتنے سارے مشکلات آئے, اور اس سے پتہ چلا کہ کون کس مقام پہ ہے, صحابہ کرام میں بھی اور منافقین میں بھی, رائٹ, اور کفار میں بھی. تو یہ تھا ایک بڑا سبب, رائٹ, کہ اس سے بھی جواب مل جاتا ہے کہ بھئی نیک بندوں پہ بھی آزمائشیں کیوں آتی ہیں, انہیں تو اتنا نیک ہے. جنرلی یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بھئی وہ لوگ تو اتنا نیک ہیں, ان پہ کیوں اتنی تکلیفیں آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے, اس لیے سب کو آزمائش سے گزرتا ہے. ابھی دوسرے سبب پہ آتے ہیں. The second major سبب which Quran talks about is کہ ہمارے گناہوں کے سبب سے ہماری آزمائش آتی ہے, رائٹ. سورہ شورى میں کہا گیا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ, یعنی کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ تمہارے اپنے افعال کی وجہ سے آتی ہے, حالانکہ وہ بہت سے ایسے گناہ ہیں جو معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ پہ نہیں پکڑتا. اس میں ایک حدیث میں بھی آتا ہے اور سورہ نحل کی آیت میں بھی واضح کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ پہ پکڑتا ہے تو یہاں پہ دنیا میں کوئی جاندار بچتا ہی نہیں. تو کئی سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے, مگر کچھ گناہوں پہ پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے, اور اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بھی بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت میں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, کیوں کیا؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ لوٹیں, تاکہ وہ توبہ کریں, تاکہ وہ گناہوں سے پلٹیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, رائٹ. یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا. چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ لوگ انڈیویجولی بھی اینڈ کلیکٹیولی, رائٹ, تاکہ وی ریٹرن ٹو اللہ. Now, so اس میں
بیسیکلی وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ کہ لوگ کہیں ہم کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہیں, ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہیں. اس میں آپ کو یہ ملیں گے اسما بن ابو بکر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رائٹ, ان کا ایک واقعہ آتا ہے, ان کا واقعہ آتا ہے کہ اگر سر درد بھی اگر ہوتا, رائٹ, تو وہ کہتی ہیں کہ یہ میری گناہوں کی وجہ سے ہیں, اور بہت سے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. نا یہ جو سوچ ہے, یہ اگر سوچ ہمارے میں اندر اگر آ جائے تو ہمارا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل مختلف ہوگا, رائٹ. شکایت کرنے کے بجائے ہم اپنی طرف دیکھیں گے کہ بھئی ہم کہاں درست کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, رائٹ. وی نیڈ ٹو ریفلیکٹ ہمارے بدعمالیوں پہ, ہمارے عبادات پہ, ہمارے معاملات پہ, ہمارے اخلاقیات پہ. وی نیڈ ٹو ہیو اے ریفلیکشن کہ لوگ ڈز اینی تھنگ نیڈ اے کریکشن. تو یہ پتا چلا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ دوسرا بڑا سبب ہے جو. تو یہ ہوئے اسباب. اب ہم آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے جب آزمائشیں اتنی ناگزیر ہیں اور ہمیں زندگی بھر ان کو سہنا ہے, تو واٹ شوڈ بی آور ریئیکشن. اب اس میں نیچرلی 3 stages will be there. ایک تو یہ کہ آزمائش آنے سے پہلے کیا کرنا ہے, آزمائش آنے پر کیا کرنا ہے, اور آزمائش آنے کے بعد میں جب ختم ہو جاتی ہے تو تب کیا کرنا ہے. Now there are a lot of things which are common, right, which we need to do right through, right, اور اس کی تعلیم جو ہے وہ ہمیشہ دی جاتی ہے. تو یہ ہم اس کو کہیں گے عام چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں, اور جو خاص چیزیں جو جب آتی ہیں آزمائش تو اس وقت کیا ہونا چاہیے ہمارا طرز عمل, وہ ہیں خاص چیزیں, رائٹ. تو جو عام چیزیں ہیں ان کا تذکرہ جنرلی ہم بار بار اپنے دروس میں کرتے ہیں, تو میں ان کو ایک سرسری جسٹ ہیڈ لائنس بتا دوں گا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی ہیں. جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں جن کو ہمیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے, ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, رائٹ. ہم جتنے شکر گزار ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اللہ تعالیٰ نے کہا, رائٹ. تو اس کی جو جتنے ہم شکر گزار ہوں گے اتنا, that is something which is essential, right. اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں یوز ہونا چاہیے. جیسے ہماری آنکھیں ہیں, نافرمانی میں نہیں, کان ہیں, نافرمانی میں نہیں, زبان ہے, اس کے نافرمانی میں نہیں, دولت ہے, اس کے نافرمانی میں نہیں, اقتدار ہے, پاور ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ نے, علم ہے, count anything, and اس کی نافرمانی میں ان نعمتوں کو یوز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ چیز ہے جہاں تک شکر کی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت یہ ضروری ہے زندگی میں. حضور نے جو احد کے معاملے پہ, غزوہ احد کے معاملے پہ جو چھوٹی سی جو غلطی ہوئی تھی, حضور کے ہونے کے باوجود ایک جو چیز جہاں پہ کامیابی حاصل ہو گئی تھی اس کو بدل دیا گیا, صرف یہ بتانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کتنی ضروری ہے. اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا, نہیں, سبق سکھانا تھا. تیسری چیز ہوگی وہ گناہوں سے جو استجاب کرنا چاہیے, حرام چیزوں سے بچنے کا, زنا کہیے, شراب کہیے, سود کہیے, جو اللہ تعالیٰ نے یہ کیے فحش باتیں ہیں, اللہ سے توبہ اور استغفار یہ ہمیشہ ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشائے تھے وہ اپنے ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کر رہے ہیں, رائٹ. تو اور ہمیں تاکید دی گئی کہ کثرت سے استغفار کرو. سورہ نوح میں آتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, دولت دے گا, اولاد دے گا, ثمرات دے گا, رائٹ, استغفار سے. تو جہاں پہ لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں ان پہ عذاب نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے, رائٹ. یہ حسن بصری کا وہ یہ ہے کہ 4 بندے آئے, انہوں نے مختلف چیزوں کی کہ ہمارے یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی ہے, کہا کہ استغفار کرو. میری اولاد چاہیے, استغفار کرو. مجھے مال و دولت چاہیے, استغفار کرو. تو بیسڈ آن دس آیا. سو استغفار, توبہ اور استغفار یہ ہمیشہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے. ذکر و اذکار, اللہ تعالیٰ کو مستحضر رکھنا اور اس کو ذکر و اذکار صبح شام کی کثرت سے دعائیں. اس میں جو خصوصی جو بات ہے, ایک جو درود کے بارے میں جو آتی ہے حدیث, بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک صحابی آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں اپنے ذکر و اذکار تو کرتا ہوں اور آپ پہ درود بھی بھیجتا ہوں, اور میں
1/4 of my time I'll spend on your दरूद भेजने पर। तो हुजूर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मगर अगर तुम उससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर। तो उसने कहा ठीक है, मैं आधा कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, मगर उससे ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं 2/3 कर देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मगर और ज्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर। अब ये कहें कि तो मैं तो पूरा जो वक्त है वो दरूद भेजने पे कर दूं। तो बोले कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो अल्लाह ताला खुद ही विल लुक आफ्टर। सो इसमें आपको इसमें पता चलता है कि दरूद भेजने की कितनी फजीलत है और कितनी बड़ी बरकत है। तो ये चीजें हमें हमेशा करते रहना चाहिए, इससे बड़ी तकलीफें दूर हो जाती हैं। मेरे दुआएं तकदीरें बदल सकती हैं। राइट, दुआ करना भी जो है, इसमें कुरानी दुआएं हैं, मुस्लिम दुआएं हैं, सदकात, खैरात, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, ये तमाम चीजें जिनकी बार बार तस्करा होता रहता है, इन चीजों से हम आजमाइशों से बचते हैं। राइट, और इनका ये करना चाहिए। ये आम चीजें जो हमें हर वक्त अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक करना है, जितना अल्लाह ताला ने दिया है, जो ताकत दी है। राइट, चाहे आजमाइश हो चाहे ना हो, आने के बाद, आने से पहले, आने के बाद। ओके, अब आते हैं खास बातों की तरफ कि हमारा जहन कैसे हो, हमारा रद्द अमल क्या हो जब कोई आजमाइश आ जाए तो। राइट, इसमें भी कई सारे पहलू हैं, तो इसको एक एक करके समझते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। टाइम कितना है, बिकॉज अभी हम लोगों ने लेट शुरू किया है, तो 1-1:30 बजे से मौलाना का 10 मिनट है, 10 मिनट है आपके पास। 10 मिनट है, अच्छा, ओके, राइट, लेट मी क्विकली डू दैट। तो पहला जो है वो ये कि अल्लाह ताला पे यकीन, जितना ज्यादा यकीन होगा उतना ज्यादा हम किसी भी आजमाइश को सहने की ताकत अपने अंदर पाएंगे। राइट, ये यकीन के भी अल्लाह ताला हमारा खैर का है और हमसे बढ़कर हमारा खैर का है। ये जो भी मुसीबत आती है वो कोई बगैर अल्लाह की मर्जी के नहीं आती, ये अल्लाह ताला का फैसला है। और अगर अल्लाह ताला का फैसला है तो हम राजी बरदा। राइट, अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि भाई ये लनब्लुवन्नकुम, हम आजमाएंगे, लनब्लुवन्नकुम फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, आजमाएंगे। जब अल्लाह ताला ने खुद कहा है तो ये तो होना ही है, ये तो होना था। तो ये जो तर्ज अमल है, ये आप देखेंगे ग़ज़वा बदर के जब कुरान में तस्करा आता है ग़ज़वा अहज़ाब का, तो जो ईमान वाले थे उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने पहले से कहा था कि ये तो हम आजमाए जाएंगे, और ये उन्होंने सच कहा था। Look at that tarz amal, look at that mindset, and that is what the mindset we need to develop in us, if and to the extent possible. मुश्किल जरूर है, right, मगर this is what we need to do, कि लोग उनका वमा ज़ादहुम इल्ला ईमान व तस्लीमा, उनका जो है जब मुश्किलात आई तो उनकी ईमान में और तस्लीम में ज्यादती आई। राइट, और ये यकीन कि भाई कोई भी मुसीबत आ नहीं सकती हम पर जब तक अल्लाह की उसमें मर्जी ना हो। अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कोई मुश्किल नहीं आएगी, और अगर कोई मुश्किल अगर दूर करने वाला है तो अगर अल्लाह नहीं चाहता तो कोई मुश्किल दूर नहीं होगी। तो अल्लाह की मर्जी, इफ अल्लाह का फैसला है तो हमारी जो ये होना चाहिए वो राजी बरज़ा। राइट, और ये भी यकीन कि अल्लाह किसी इंसान को उसकी उसत से ज्यादा तकलीफ नहीं देगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। राइट, जब ये यकीन हो तो भाई अल्लाह ताला ने अगर ये मेरे लिए लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी बात पे अल्हम्दुलिल्लाह, ये अगर हमारे अंदर अगर आ जाए ना तो बहुत चेंज आ जाएगा। नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि अगर मैं ऐसा करता तो वैसा होता, वैसा करता तो वैसा होता, ये शैतान का अमल है। राइट, हुजूर ने कहा कि ये अगर कहोगे, लव का जो कलमा है, जो है ये शैतानी कलमा है, ये जहन जो है ये दूसरी तरफ ले जाता है। राइट, इफ ओनली आई हैड डन दिस। राइट,
So this is what is important. One more thing which we normally end up doing wrong is in terms of the, and जिसकी वजह से stress बढ़ जाता है, वो ये कि कंट्रोलेबल चीजें और नॉन कंट्रोलेबल चीजें इनमें तफरीक नहीं करते, राइट. इनफैक्ट वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि भाई जो कंट्रोल में, जो चीजें हमारे कंट्रोल में, इख्तियार में हैं, और क्या चीजें हमारे इख्तियार में नहीं. अगर कोई चीज होती है, कर किसी ने बुरा भला कह दिया और हमें खराब लगा, तो जो 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 ये हुआ, माय रिएक्शन इज कंट्रोलेबल, व्हाट आई से इज कंट्रोलेबल, व्हाट आई डू इज कंट्रोलेबल. ये चीजें मेरे इख्तियार में हैं. व्हाट अदर्स थिंक, what others do, what others behave, how they behave is not under my control. I need not bother about that. That is Allah, wo jaane, Allah jaane. I need to bother about what do I say, how do I control that, what do I do, how do I control that, and what is my action and how do I behave, right? So ये चीजें करना चाहिए. और जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं, अल्लाह से मदद मांग सकते हैं. हत्तल इम्कान कोशिश जरूर करना चाहिए अगर उसको दुरुस्त कर सकते हैं तो, मगर जो चीज हमारे इसके बाहर है, we need not bother at all. Ignore, leave it to Allah, He will take care of that. तीसरी चीज है जो हमेशा जो है वो मुस्बत पहलू पे नजर आना चाहिए कि look, things could have been much better. और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई चीज हमें पसंद नहीं होती और मुमकिन है वो हमारे लिए खैर हो, राइट. अल्लाह ताला ने कुरान में खुद कहा कि असा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम, राइट. और उल्टा भी हो सकता है कि मुमकिन है कोई चीज तुम्हें बहुत पसंद हो और वो तुम्हारे लिए नामुनासिब हो, राइट. अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते, राइट. सो ये जो एतमाद पूरा अल्लाह ताला पर, यकीन पूरा अल्लाह ताला पर, राजी बरज़ा है रब वाली जो कैफियत है, ये जब हम अंदर पैदा करेंगे तो देन नेचुरली द रिस्पॉन्स वुड बी वेरी वेरी डिफरेंट. आजमाइशों पे अजर की उम्मीद, और सिर्फ उम्मीद नहीं, यकीन होना चाहिए कि भाई अगर मेरी कोई आजमाइश हो रही है तो अल्लाह ताला मुझे इसका अजर देगा. हदीस में है कि भाई किसी मुस्लिम मोमिन पर कोई मुसीबत नहीं आती यहाँ तक कि कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, जो भी हो, ज़हनी कैफियत हो, यहाँ तक कि एक कांटा भी नहीं चुभता कि उसका, मगर ये कि उसके अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है उसके सब्र की वजह से. ये जो सब्र की वजह से, ये दिस इज इम्पोर्टेंट लाइन कि लोग ये अजर उस वक्त मिलेगा जब बंदे को, जब वो सब्र करेगा, राइट. तो उसके गुनाह माफ हो जाएंगे, उसकी तकालीफ दूर होंगी, उसके दर्जात बुलंद होंगे. दूसरी हदीस है, बड़ी प्यारी है, जहाँ पे कहा गया कि माने के एतबार से कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह किसी शख्स के दर्जात को उसके अमाल के एतबार से और ज्यादा बुलंद करना चाहता है, यानी उसके अमाल उसको यहाँ तक ले जाएंगे, मगर अल्लाह ताला उसको और बुलंद करना चाहता है तो उसको तकलीफ में भेजेगा और उसकी वजह से जो सब्र करेगा तो उसमें और उसको उसके दर्जात बुलंद होंगे. इसी तरह से जो सब्र और सलात के लिए कहा गया कि इन्नल्लाह मा साबिरीन वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तर्ज अमल था कि कोई भी प्रॉब्लम आती तो वो सलात के लिए खड़ा है. और सब्र का जो है, राइट, ये सब्र के बड़े फायदे हैं. सब्र के फायदे जो हैं असल में साबिर के लिए, राइट. ये क्या कहना चाहिए, एक जो हदीस, जो दो हदीसें जो याद आ रही हैं, एक तो ये कि मोमिन का मामला भी बड़ा अजीब है. जब कोई अच्छी चीज मिलती है तो शुक्र अदा करता है तो वो उसका फायदा है, तकलीफ में पड़ता है तो सब्र करता है तो वो भी उसके लिए फायदा है. तो दोनों कंडीशन में मोमिन इज एन एडवांटेज, राइट. और ये चीज काफिर के लिए और जो ईमान नहीं रखता उसके लिए नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए है जो मोमिन है, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला पर यकीन रखता है, राइट. मगर जो सब्र है वो सब पहले मौके पे होना चाहिए, राइट. बाद में वक्त के साथ तो सब्र हर कोई कर ले ही लेता है, सब्र आ ही जाता है. एक हदीस है कि इन्नमा अजरुन साबिरुन बगैरी हिसाब, यानी जो बाकी की तमाम चीजों का जो है सब्र, बाकी की तमाम चीजों का जो अजर है वो हिसाब के मुताबिक मिलेगा, मगर सब्र एक ऐसी चीज है
جس کا حساب بغیر حساب کے اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مشکلات میں اللہ سے دعا، اور کیونکہ دعاؤں سے جو ہے نا یہ مشکلات دور ہوتی ہیں، دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں، رائٹ. اور اس کے لیے بہت ساری دعائیں سکھائی گئی ہیں. قرآن میں بھی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں. ایوب علیہ السلام کی دعا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رائٹ. یونس علیہ السلام کی دعا ہے جو بہت یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رائٹ. ابراہیم علیہ السلام کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بہت بڑا کلمہ ہے، رائٹ. اس کو پڑھنا چاہیے، ان سے یہ ملے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات کے وقت پڑھنے کے لیے بہت ساری دوسری دعاؤں کی بھی تاکید کی ہے. we can refer to them in any دعا کی book, right, and we need to read them. اور آدم مانگنا چاہیے دعا پڑھنے سے زیادہ. تیسری اور جو چیز ہے کرنے کی، یہ مشکل کے وقت اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. اس سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں کی ہیں میرے لیے، یہ تکلیف ہے. So right, normally we don't remember جو ہمارے ساتھ جو فیورز ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدد کی ہے، اس کو ہم یاد نہیں کرتے، رائٹ. اسی لیے سورہ دوحہ میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی کیا میں نے تم کو جب تم یتیم تھے تم نے سہارا نہیں دیا؟ کیا تمہارے پاس دولت نہیں تھی تو کیا میں نے تم کو مالا مال نہیں کر دیا؟ کیا تم یہ تھے تو یہ نہیں کیا؟ یہ جو یاد دلانے والی بات ہے کہ بھئی میری زندگی میں، اپنی زندگی میں، دوسروں کی زندگی چھوڑو، میری زندگی میں کیا کیا کس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، ان کو یاد کریں گے تو یہ تکلیف کم ہو جاتی ہے، رائٹ. اور ساتھ میں normally we look always in two people who are much better than us, and then دل میں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پر اتنی تکلیفیں کیوں. نہیں، اصل میں ہم سے جو کمتر ہیں ان کی طرف دیکھنا چاہیے. اس سے احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بہتر حالت میں. ابھی آج کل جو کووڈ سے بات شروع ہوئی تھی، اتنی جب پریشانیاں ہیں، اتنے جو یہ ہیں، تو ان کے کبھی لگتا ہے کہ بھئی پوری دنیا خیر میں ہے، مگر وہ جو انڈیا میں جو لیبر ہے، مائیگرنٹ لیبر، ان کی حالت جب دیکھیے نا تو لگا کہ نہیں، باقی کی تمام جنتا تو بڑی اچھی حالت میں ہے ماشاءاللہ. Right? So it is always comparative picture which gives you a better status, provided we look at the right people. Right? تو ایسی حالت میں اپنے سے کمتر جو لوگ ہیں ان کی طرف دیکھو، اس کی تعلیم دی گئی. Right? آخر میں جو چیز جو ہے یہ ایسی جو کرنے والی چیزوں میں یہ کہ یاد رکھیں کہ مشکل کے ساتھ آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس میں آپ ذرا جسٹ دیکھیں how it has been emphasized by repeating it twice. ایک بار کافی تھا مگر اس کے 2 بار کہا گیا. ان indeed، ضرور، یقیناً، رائٹ، یہ ہوگا. اچھا، عسر جو یہ نہیں کہا گیا کہ بعد میں آئے گی، تکلیف کے بعد میں. مع العسر یسرا، اس کے ساتھ ہی ہے، لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ، بعد کی بات نہیں. ان مع العسر یسرا، اور عسر کے ساتھ ال لگا دیا گیا، یسر کے ساتھ آزادی. ال نہیں. لک ایٹ the آیا، اور اس کو یہ چاروں ایسپیکٹس پہ اگر غور کریں گے تو لگے گا کہ کتنے اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس کو ڈیفینیٹ کر دیا گیا، اس کو ڈیفیکلٹی کو. یہ اسپیسیفک ہے، یہ خاص ہے، whereas آسانی از عام ہے. رائٹ، انما العسر یسرا، یہ ہمیشہ یاد رہنا چاہیے. اور اس سے یہ صورتیں جو ہیں دوحہ اور اشرا بڑی پیاری صورتیں ہیں. تو اختتام میں ایک چیز، جب وہ ختم ہو جائے، جب آزمائش ختم ہو جائے تو کرنے کے جو کام ہے کہ یہ احساس رہے کہ مشکل کے بعد میں جو آسانی آتی ہے وہ بھی آزمائش ہے. This is something which we normally forget. Right? سورہ نمل میں اس کو بڑی بیوٹیفلی ایکسپلین کیا گیا جب حضرت سلیمان کی وہ جو دعا ہے جو دس تھی
قال ھذا من فضل ربی، یہ تو ہمیشہ ہم جنرلی توغلوں میں دیکھتے ہیں دیواروں پہ لٹکا ہوا، مگر اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ ہم بھول جاتے ہیں. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ میں کیا کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. فضل ربی میرا جو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے فضل کیا ہے اس کا میں what do I do، تو یہ جو میری تکلیف ختم ہو گئی، اب میری جو 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 یہ تو what is my reaction to this، this is very important. سو ہمیں ہمیشہ جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ مشکل کے بعد میں جو آسانی ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ نارملی جہاں تک اقرب بندے ہیں ان کا یہ احساس رہا ہے کہ وہ یہ آسانی زیادہ مشکل آزمائش ہے. آئی تھنک امام حنبل کا واقعہ آتا ہے کہ ان کو بہت مارا پیٹا گیا، بہت تکلیف دی گئی جس نے، مگر جب حکومت بدل گئی تو پھر وہ جو نئے حکمران نے ان کے لیے بہت سارے تحفے تحائف بھیج دیے. تو اس وقت تو ڈٹے رہے تھے. اب انہوں نے کہا کہ وہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ ایگزام، یہ جو امتحان ہے یہ اس سے بڑا امتحان، یہ آزمائش جو ہے اس سے بڑی آزمائش ہے. یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو مشکل نکل گئی ہے، جو تکلیف سے ہم گزر چکے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ واپس لا سکتا ہے اگر ہم اگین اس کی نافرمانی کریں گے تو. they can come back again. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کے مخلوق پہ جو ہے نا وہ احسان کرنا چاہیے. اور احسن کما احسن اللہ الیک، اسی چیز کی تاکید دی گئی دعا میں بھی، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. بعد میں پھر کہا گیا کہ فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں کرنے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی ہے. اللہ تعالیٰ پہ جتنا یقین ہوگا اتنی آسانی سے ہم کسی بھی مشکل کو سہ سکیں گے. اللہ تعالیٰ ایک چیز ضرور ہے کہ کبھی بھی آزمائش مانگنا نہیں چاہیے، کبھی بھی آزمائش مانگنا نہیں چاہیے. ہم اتنے طاقتور کبھی ہو ہی نہیں سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آزمائشوں کو برداشت کر سکیں. ہمیشہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے بچائے. تو دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب کرے، جو پریشان حال ہیں ان کو ان کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، جو بے روزگار ہیں ان کے روزی کا کچھ انتظام کرے، جو جہاں کہیں بھی جو جائز ضرورتیں ہیں ان کی پوری کرے، جو مظلوم ہیں ان کی مدد کرے، جو جہاں پہ بھی ہیں پریشانی میں گزر رہے ہیں، جو بھی مشکلات میں گزر رہے ہیں ان کو آسانی پیدا کرے. آخر دعوانا ان الحمد